بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ بے شمار عقل مند وزیروں اور کم عقل بادشاہوں سے بری پڑی ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ بعض جگہوں پر بعض سلطنتوں میں وزیر بادشاہوں سے زیادہ عقل مند اور زیادہ علم والے ہوتے ہیں۔ جہاں اکبر بادشاہ کا ذکر آئے تو وہاں اس کے سب سے ذہین اور عقل مند وزیر بیربل کا بھی ضرور ذکر آتا ہے۔ بیربل ایک پان کی دکان پر چند سکوں کی ملازمت کرنے والا انسان صرف عقل مندی کی وجہ سے شہنشاہ اکبر کا سب سے قریبی وزیر بن گیا، اور نہ صرف شہنشاہ کا وزیر بنا بلکہ شہنشاہ کے محل میں سب سے ذہین عقل مند وزیر کہلانے لگا۔ ایک دن اکبر بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اکبر بادشاہ کے ذہن میں نہ جانے کیوں خیال آیا، اور اکبر بادشاہ اپنے تمام وزیروں کو کہنے لگا کہ میری نظر میں اب ہمارے محل میں بیربل سے زیادہ نہ ہی کوئی چالاک، نہ ہی کوئی عقل مند اور نہ ہی کوئی ذہین ہے، حتیٰ کہ میں خود بھی بیربل کی طرح عقل مند نہیں۔ تمام وزیروں نے اکبر بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، جی ہاں حضور، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اتنے میں اکبر بادشاہ کی نظر ایک ایسے وزیر پر پڑی جو بالکل خاموش تھا، نہ ہی اس نے بادشاہ کی بات پر کوئی تنقید کی اور نہ ہی اکبر بادشاہ کی بات میں ہاں ملائی۔ یہ دیکھ کر اکبر بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی، اور اس نے اس وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا میری بات سے تم سہمت نہیں ہو؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ بیربل تمام درباریوں حتیٰ کہ اکبر بادشاہ سے بھی زیادہ عقل مند ہے؟ تو وزیر نے کہا، حضور، بے شک بیربل عقل مند بھی ہوگا، ذہین بھی ہوگا، اور اکبر بادشاہ یعنی شہنشاہ اعظم کا چہیتا بھی ہوگا، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا جب تک کہ بیربل اپنی عقل مندی کو کسی دن ثابت نہیں کرتا۔ اکبر بادشاہ نے کہا، پھر کسی دن کی کیا ضرورت؟ ابھی تم بیربل کو کوئی چنوتی دو، اور اگر بیربل تمہاری چنوتی کو پورا نہ کر سکا تو میں اس کے بعد اعلان کر دوں گا کہ بیربل نہ ہی تمام وزیروں سے ذہین ہے اور نہ ہی عقل مند وزیر۔ اس نے کہا، حضور، اگر ایسی بات ہے تو بیربل میری ایک پہیلی کو سلجھا دے تو میں بیربل کو سب سے ذہین مان لوں گا۔ اکبر بادشاہ نے بیربل کو دربار میں بلایا اور اس وزیر کو کہا کہ بتاؤ اب تمہاری کون سی پہیلی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور، بیربل اگر ہمیں بیل کا دودھ لا کر دے تو میں اس کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھ لوں گا۔ یہ سن کر باقی وزیر بھی سوچنے میں مصروف ہو گئے کہ آخر بیربل کسی بیل کا دودھ کیسے لائے گا، لیکن اس وزیر کے اس پہیلی پر بیربل مسکرانے لگا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک دن کا وقت دیں، میں آپ کے سامنے بیل کا دودھ لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اکبر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا، اتنی مشکل چنوتی کے لیے تم صرف ایک دن کا وقت لے رہے ہو؟ بیربل نے کہا، جی حضور، ایک دن کا وقت بھی کافی ہے۔ اس کے بعد بیربل چلا گیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو اکبر بادشاہ کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک کسی چیز پر ڈنڈا مارنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پتھر پر کوئی ضرب لگا رہا ہے۔ اس شور کی وجہ سے اکبر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اکبر بادشاہ نے فوراً ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، باہر کون شور کر رہا ہے، اس گستاخ کو روکو، اگر اس طرح شور ہوتا رہا تو میں کس طرح آرام کروں گا۔ سپاہی فوراً باہر گیا اور شور کو ختم کرا دیا، اور اکبر بادشاہ دوبارہ سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ دوبارہ وہی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اکبر بادشاہ کے پھر سے اس شور کی وجہ سے آنکھ کھل گئی، اور اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جا کر شور ختم کراؤ، اور اس بار تم صرف شور ختم نہیں کراؤ گے بلکہ جس نے بھی اس گستاخی کا سوچا، اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، اس کو سخت سے سخت سزا ملے گی۔ اکبر بادشاہ کا سپاہی محل کے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لڑکی نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا اور اس لڑکی کو پکڑ کر اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ اکبر بادشاہ نے سپاہیوں کو کہا کہ اس لڑکی کو زندان میں ڈال دو، صبح ہی میں اس کی سزا کا تعین کروں گا۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ دوبارہ سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ صبح کا وقت ہوا، اکبر بادشاہ دربار میں تشریف لائے۔ تمام وزیر بھی موجود تھے، اور وہ وزیر بھی بیربل کی اس چنوتی کا انتظار کر رہے تھے، اور دوسری طرف اس لڑکی کا بھی مقدمہ تھا۔ تمام لوگوں کی نظر اکبر بادشاہ پر پڑی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں ایک وزیر کھڑا ہوا اور کہا، حضور، آپ نے تو کہا تھا
کہ بیربل اتنا عقل مند ہے، لیکن وہ اپنے مقرر کردہ وقت پر نہیں پہنچا۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ اس نے آج کا کہا تھا، اس نے کوئی خاص وقت نہیں بتایا تھا۔ آج شام سے پہلے اگر بیربل نہیں آیا تو میں خود اس کی سزا کا تعین کروں گا۔ اتنے میں بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ رات کو جس گستاخ لڑکی نے میری نیند خراب کی اس کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ سپاہی اس لڑکی کو پکڑ کر بادشاہ اکبر کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ اکبر نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بتاؤ اے لڑکی، تم آدھی رات کو کیا کر رہی تھی جس شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں کپڑے دھو رہی تھی۔ اکبر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ مجھے تم بتاؤ کہ آدھی رات کے وقت تم نہر پر موجود اکیلی کیسے کپڑے دھو رہی تھی؟ اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت، میری والدہ میکے چلی گئی اور میرے ابو نے ایک بچے کو جنم دیا اور میں اس بچے کے ہی کپڑے دھونے کے لیے آئی تھی۔ یہ سن کر تمام درباری ہنسنے لگے اور کہا کہ بچی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اپنی بات شاید الٹ کہہ رہی ہو، تم اپنی بات دوبارہ دہراؤ۔ لڑکی نے پھر بھی ویسا ہی کہا کہ میری ماں اپنے میکے میں گئی ہے اور میرے ابو نے ایک بچے کو جنم دیا جس کی وجہ سے میں یہ کپڑے دھونے آئی۔ اس کی بات سن کر تمام درباری پھر سے ہنسنے لگے اور کہا کہ یہ لڑکی تو باولی ہو گئی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد اکبر بادشاہ نے کہا چلو یہ بات تو تمہاری سمجھ میں آ گئی، لیکن آدھی رات کو کپڑے دھونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کام تو تم دن کے وقت بھی کر سکتی تھی۔ تو اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارا مرغا ہر دن ایک انڈا دیتا ہے اور میں اس کا انتظار کرتی رہی کہ کب وہ انڈا دے اور میں اس کو بیچ کر اس سے کپڑے دھونے کے لیے صابن لے سکوں۔ یہ بات سن کر پھر سے تمام درباری مسکرانے لگے اور کہا حضور، ایک مرغا انڈا کیسے دے سکتا ہے اور ایک باپ بچے کو کیسے جنم دے سکتا ہے؟ اتنے میں اس لڑکی نے کہا حضور، آپ کے محل میں موجود لوگوں کی سوچ کے مطابق جب بیل دودھ دے سکتا ہے تو پھر ایک مرغا انڈا کیوں نہیں دے سکتا اور ایک باپ اپنے بچے کو جنم کیوں نہیں دے سکتا؟ اکبر بادشاہ نے اس لڑکی کی یہ بات سنی تو بادشاہ اکبر اس کی بات سمجھ گیا اور اس کے بعد اس وزیر کو کہا کہ کیا تم اس لڑکی کی بات کو سمجھے؟ اس لڑکی کی بات کو سن کر وہ وزیر بھی شرم سے سر جھکا کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد بیربل نے کہا حضور، اگر اس کے بعد بھی کسی وضاحت کی ضرورت ہے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ تم نے اپنی عقل مندی سے مجھے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ جس طرح ایک مرغا انڈا نہیں دے سکتا، ایک باپ اپنے بچے کو جنم نہیں دے سکتا، اسی طرح بیل بھی دودھ نہیں دے سکتا۔ جس چیز کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لگایا ہے وہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس وزیر نے بھی بیربل کی عقل مندی کو مان لیا کہ بیربل نے کس طرح بہترین عقل مندی سے یہ سب کچھ ثابت کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک دن اکبر بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیربل شہنشاہ کے بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا اور باقی وزیر بھی موجود تھے۔ دربار میں خوشی کا سماں چل رہا تھا کہ اتنے میں ایک قاضی اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا حضور، میرے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا جس کو میں حل کرنے سے قاصر ہوں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں بیربل کی عقل مندی کے قصے مشہور ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی بیربل کی عقل مندی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لہٰذا اگر یہ مقدمہ جس کو میں حل کرنے سے قاصر ہوں، اگر اس کو بیربل حل کر دے تو میں بھی بیربل کی عقل مندی کو مان لوں گا۔ اتنے میں اکبر بادشاہ کا ایک وزیر بولا حضور، اگر ہمارے کسی اور وزیر کی ذہانت پر بھی اگر کوئی سوال اٹھائے گا تو کیا اکبر بادشاہ کو ثابت کرنا پڑے گا؟ اکبر بادشاہ نے کہا نہیں، تم صبر کرو، میں ابھی قاضی کو اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ اکبر بادشاہ نے قاضی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا بتاؤ کیا مقدمہ ہے؟ قاضی صاحب نے بتایا کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں اپنے میکے گئی ہوئی تھی، پیچھے گھر میں میرا شوہر، میرا ایک ملازم اور ایک گھوڑوں کے استبل کی رکھوالی کرنے والا ایک نوکر اور گھر میں ایک ملازمہ موجود تھی۔ جب میں واپس لوٹی تو میرے شوہر کا قتل ہو چکا تھا، اور جب میں نے ان تینوں سے پوچھا تو ان تینوں نے اپنی اپنی جگہ پر اپنی بے گناہی ثابت کرنا شروع کر دی، اور ثبوتوں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان تینوں میں سے کس نے اس لڑکی کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ یہ دیکھ کر بیربل نے کہا حضور، بس اتنی سی بات ہے، میں چند ہی دنوں میں اس مقدمے کو حل کر دوں گا۔
اکبر بادشاہ بیربل سے بڑا خوش ہوا اور بیربل کو کہا کہ تمہیں میری طرف سے پورے اختیارات ہیں، تم اس مقدمے کو حل کر دو۔ بیربل نے اس عورت کو اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ جب تم گھر سے گئی تھی تو کیا یہ تینوں گھر میں موجود تھے یا کوئی چھٹی پر گیا ہوا تھا؟ تو اس عورت نے کہا نہیں، میرے جاتے وقت ہمارا نوکر استبل کی دیکھ بھال کر رہا تھا، ملازمہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور میرے گھر کا ملازم وہ کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا۔ میرا شوہر گھر میں موجود تھا۔ میں جب دوپہر کو واپس لوٹی تو میرے شوہر کی لاش کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ بیربل نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور 4 دمبے لے کر آؤ۔ یہ دیکھ کر قاضی بڑا حیران ہوا اور اکبر بادشاہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس قتل سے ان دمبوں کا کیا مطلب۔ جب 4 دمبے حاضر ہو گئے تو بیربل نے ان چاروں کو یعنی مقتول کی بیوی، اس کے گوڑوں کے ملازم، اس کی ملازمہ اور اس کے نوکر کو ایک ایک دمبا دیتے ہوئے کہا کہ 15 دنوں کے بعد تم دوبارہ اسی دربار میں حاضر ہونا اور تم میں سے جو بھی قاتل ہوگا اس کا دمبا باقی دمبوں کی نسبت بالکل کمزور ہو جائے گا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ وہ دمبا کیسے کمزور ہوگا؟ اگر قاتل اس کو اچھی طرح چارہ کھلاتے رہے۔ تو بیربل نے کہا یہ کوئی عام دمبے نہیں بلکہ نسل والے دمبے ہیں، اور جو بھی قاتل اس دمبے کو گھاس ڈالے گا اس گھاس کا الٹا اثر ہوگا اور یہ دمبا خود بخود کمزور پڑ جائے گا۔ تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے آج تک تو ایسے کوئی دمبے نہیں دیکھے۔ وقت گزرتا رہا اور جب مدت مکمل ہوئی تو سپاہیوں نے ان چاروں کو اکبر بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ جب اکبر بادشاہ کے سامنے چاروں کو پیش کیا گیا تو دیکھتے ہی بیربل نے حکم دیا کہ فلاں دمبے والے یعنی ملازمہ کو پکڑ لو، یہی اس عورت کے شوہر کی قاتل ہیں۔ جب اکبر بادشاہ نے دیکھا تو اس ملازمہ کا دمبا باقی تینوں کی نسبت صحت مند تھا۔ بادشاہ اکبر نے بیربل کو کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ جو قاتل ہوگا اس کا دمبا کمزور پڑ جائے گا اور اس کا دمبا تو باقی تینوں کی نسبت صحت مند ہے۔ بیربل نے کہا حضور، میں نے تو صرف اس لیے کہا تھا کہ جو قاتل ہوگا وہ خوف کی وجہ سے سوچے گا کہ کہیں میرا دمبا کمزور نہ پڑ جائے، وہ اس کو دن رات چارہ ڈالے گا، پانی ڈالے گا اور اس خوف کی وجہ سے وہ اتنا کھلائے پلائے گا کہ اس کا دمبا باقی تینوں کی نسبت موٹا ہو جائے گا اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہی قاتل ہیں۔ اور اس عورت کو بھی یہی خوف تھا کہ اگر میرا دمبا باقی کی نسبت کمزور ہوا تو میں پکڑی جاؤں گی، اس لیے اس نے دن رات اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا تاکہ اس کا دمبا صحت مند رہے، اور اسے کھلانے پلانے کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے اس کا دمبا باقیوں کی نسبت موٹا تازہ ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے یہی قاتل ہیں۔ جب اکبر بادشاہ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر پوچھا تو وہ بادشاہ کے سامنے گر گئی اور کہا حضور، اس عورت کے شوہر نے میری عزت پر حملہ کیا جس کی وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ میں اپنی عزت لوٹنے والے کو زندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ یہ سب تم اپنے بچاؤ کے لیے کہہ رہی ہو، کیونکہ تمہارے جسم پر کوئی ایسا نشان موجود نہیں تھا کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ تمہاری عزت پر اس عورت کے شوہر نے حملہ کیا۔ اور اس کے بعد بیربل کی عقل مندی سے قاضی بہت خوش ہوا اور اکبر بادشاہ نے اس عورت کو پھانسی کی سزا سنا دی، اور وہ قاضی بیربل کی عقل مندی سے اتنا متاثر ہوا کہ آئے روز عدالت میں بیربل کا ذکر کیے بغیر وہ کوئی بھی مقدمہ حل نہیں کرتا تھا۔ مزید ایسی لطف اندوز اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔